گاڑی کبھی آپ سیل کرتے ہیں نا تو اس میں تھوڑی احتیاط کر لیا کریں. گاڑی سیل کر دیا جناب، دونوں صورتوں میں، گاڑی خریدتے ہوئے، گاڑی بیچتے ہوئے، اکثر ہم سے بلنڈر کیا ہوتا ہے، آپ گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں نا تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، کوئی بروکر ٹائپ چیز ہے، کوئی ایجنٹ ہے، یہ دیکھیں سر، یہ دروازہ کھولیں، وہ کھڑکی کھولیں، یہ دیکھیں اتنی صاف اتنی صاف، انجن چیک کریں، تو وہ بڑا ایفیشینٹ سا بن رہا ہوتا ہے. اب آپ کو کیا پتہ ہے مالک ہے نہیں مالک، کہیں شو روم پہ کھڑی ہے تو یہ دیکھیں کاغذ اس کے، یہ گاڑی ہے وہ گاڑی ہے، یوں ایسے ایفیشنسی اتنے لاکھ کی، نہیں نہیں سر اس سے کم نہیں، اس سے کم نہیں. آپ دیکھ، ایک چیز جو آپ بھول رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ بندہ مالک بھی ہے جو اتنی ایفیشنسیاں دکھا رہا ہے، یہ آپ بھولے ہوئے ہیں. آپ کو صرف گاڑی نظر آ رہی ہے، اوریجنل ڈاکومنٹس یہ دیکھیں جناب، تو آپ اسے سودا کر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، گاڑی اس نے یہ لیں چابی جناب، پیسے پکڑائیں مجھے، تو یہ لیں ڈاکومنٹس اور جائیں، آپ خوشی خوشی گاڑی لے گئے. بایو میٹرک کی ٹینشن نہیں سر لینی، کروا دوں گا، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں کل پرسوں، جب وہ کم کریں گے فکر ہی نہ کرنا، آپ گاڑی لے کے آ جاتے ہیں. اور گاڑی لے کے آ جاتے ہو، پیسے بھی آپ نے پورے دے دیے. اب جب آپ واپس آ جاتے ہو نا گاڑی خرید کے، آپ بڑے خوش کہ گاڑی بڑی اچھی مل گئی ہے، واہ چابی بھی مل گئی، گاڑی بھی مل گئی جناب، آپ کو ڈاکومنٹس بھی مل گئے. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ گاڑی چوری کی تھی، وہ بندہ بروکر جو بڑی ایفیشنسیاں دکھا وہ غائب ہی ہو جاتا ہے اچانک، کہ آپ جاتے ہو ملتا ہی نہیں. ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس گاڑی کی، آپ پریشان ٹینشن. آپ جناب ایف آئی آر نہیں بھی درج ہوئی، اس گاڑی کی چوری کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، نارمل ہے، لیکن آپ کو بایو میٹرک جب تک نہیں ہوتی، اوریجنل جو مالک ہے جب تک بایو میٹرک نہیں کرتا، آپ مجھے بتائیں وہ گاڑی آپ کے نام ہی نہیں لگے گی. نام نہیں لگے گی تو آپ کیسے وہ چلاؤ گے، کیسے یوز کرو گے؟ کوئی روک لے گا، کوئی پکڑ لے گا کبھی تو آپ کیا بتاؤ گے؟ آپ کون ہو گاڑی کے؟ کچھ بھی نہیں، مالک تو کوئی اور ہے جس کے نام پہ ہے گاڑی، جب تک وہ بایو میٹرک نہیں آپ کو دیتا. ٹینشن بن گئی نا. اب آپ بایو میٹرک کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہو، ایجنٹ نہیں کرواتا، نخرے کرتا ہے، آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، کیا کر لو گے؟ بایو میٹرک کے لیے کچھ پیسے رکھ لیں. آپ کہیں جناب بایو میٹرک جب تک نہیں ہوتی 1,00,000 روپیہ رکھ لیتا ہوں، بایو میٹرک کروائیے گا اصل مالک سے تو ٹھیک ہے 1,00,000 روپے لے لیجیے گا. ادروائز ایٹ لیسٹ آپ ایک دفعہ اس کا مالک کون ہے اس سے بات کریں، اس سے ملاقات کر لیں کہ بھائی آپ کی گاڑی آپ سیل کر رہے ہو نا، بایو میٹرک کر دو گے؟ کچھ تو تسلی ہو کہ اصل مالک سے زندہ ہے، اس سے بات ہوئی ہے ہماری. وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے. ایجنٹ جو ہے جس سے آپ گاڑی لے رہے ہو وہ آپ کا عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا والد ہے جس پہ اتنا ٹرسٹ. فکر ہی نہ کرو، اس نے کہہ دیا فکر نہ کرو اور آپ نے فکر چھوڑ دی، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ نے جناب فکر بعد میں آپ ایجنٹ کے، وہ بھی منہ نہیں لگاتا آپ کو، پیسے تو اس نے لے لیے ہوئے. آپ جناب اصل مالک کو ٹریس کر کے اس سے رابطہ کرتے ہو، وہ کہتے ہیں جاؤ کام کرو، جس کو پیسے دیے اس کے پاس جاؤ، مجھے کیا دیا ہے؟ جس سے لیے گاڑی اس کے پاس جاؤ، اسے کو بایو میٹرک، مجھے میں کیوں آپ کو ڈائریکٹ بایو میٹرک دوں؟ بات بھی ٹھیک ہے، جو گاڑی کا مالک ہے اس نے تو لیا دیا ہی آپ سے کچھ نہیں، آپ اس کے پاس جا کے اسے فورس کیوں کرو گے کہ میرے نام لگا دو؟ بھائی جس کو پیسے دیے اس کے پاس جاؤ، پیسے پورے دے دیے میں. ایجنٹ تو ہوتے ہی اس قسم کے ہیں، 2 نمبر اکثر. تو وہ آپ عذاب میں پھنس جاتے ہو، گاڑی لے کے پیسے دے کے عذاب میں پھنس جاتے ہو بایو میٹرک. بعض دفعہ آپ گاڑی دیتے ہو، گاڑی سیل کرتے ہو، آپ نے گاڑی، آپ پورے پیسے ملتے ہیں بڑے خوش، جناب میری 30 لاکھ کی گاڑی تھی، 30 لاکھ پورا لے لیا، یہ لیں چابی، یہ لیں ڈاکومنٹس، یہ لیں گاڑی، آپ سکون سے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو آپ سے خرید کے لے گیا ہے وہ کسی واردات میں جا کے استعمال کرتا ہے. بایو میٹرک آپ چاہتے ہو وہ اپنے نام لگوا دے، لیکن وہی بندہ جو خرید کے لے گیا ہے وہ بندہ لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ اپنے نام نہیں لگواتا. چلان ہو رہے ہیں آپ کے نمبر پہ، چلان آ رہے ہیں کہ جناب آپ کی گاڑی ہے، یہ چلان ہوا ہے اس کا، یہ 2,000 کا اور 5,000 کا، اور آپ کو چلان آ رہے ہیں. یا کوئی ڈکیتی میں استعمال ہو جاتی ہے، کوئی بندہ مار دیا جاتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، تو وہ گاڑی جب استعمال ہوتی ہے وہ کون ٹریس ہوگا؟ آپ. تو آپ ٹینشن، آپ سیل کرتے ہو تو یہ نہیں ہوا میں بندہ کہہ دے نہیں ٹینشن ہی نہ لیں، فکر ہی نہ کریں، وہ خیر ہے اس نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا. نہیں، تھوڑی سختی کریں، ڈاکومنٹ لکھوائیں، بھائی اتنے دن کے اندر آپ کرواؤ گے، نہ کرواؤ گے آپ کے خلاف قانونی ایکشن، کچھ نہ کچھ ڈاکومنٹ تحریر کریں، اتنے دن کے اندر آپ اپنے نام لگوائیں گے، ضرور لگوائیں گے. تو جب بھی گاڑی آپ بیچ رہے ہیں یا گاڑی خرید رہے ہیں، دونوں صورتوں میں
آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایجنٹ نے کہہ دیا تھا، بڑا انفارچونیٹ ہے یہ والا رویہ کہ ایجنٹ نے جو کہنا ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے وہ مان لینا۔ نہیں، ایجنٹ کو جب گاڑی آپ لے رہے ہو نا، ڈاکومنٹ تحریر، ڈاکومنٹ میں نے کل ایک پڑھا، ایجنٹ سے گاڑی لی، اس نے ڈاکومنٹ تحریر کر کے باقاعدہ یہ جی گاڑی بیچ رہا ہوں فلاں بندے کو، اتنے پیسے لے لیے ہیں تو جاؤ۔ یہ تحریر کہ کس بندے کو میں نے گاڑی دے رہا ہوں بیچ رہا ہوں یہ لکھا ہے، کون دے رہا ہے، کس نے پیسے لیے، اس کا نام بھی نہیں، اس کے سائن بھی نہیں، اس کا کوئی شو روم کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آپ بڑے مطمئن، جناب پرچی میں نے لے لی ہے، تو لے کے جناب بندہ میرے پاس ہے، سر یہ لی میں نے، وہ کیا لیا ہے، اوپر تحریر تو دیکھو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تحریر تو وہ ہوتی ہے نا کہ کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی گواہ ڈالا جائے، لینے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، نام کو سائن انگوٹھا کچھ تو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے بلنڈر ہو جاتے ہیں پھر بعد میں کیسز، اور کیسز پاکستان کی عدالت میں چلتے ہیں پھر چلنے کی طرح، تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے کیس لڑتے لڑتے۔ پہلے ہی احتیاط کر لیا کریں کہ کیسوں کی نوبت ہی نہ آئے، خوب احتیاط، بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے احتیاط کیا کریں، ہر چیز پیش نظر رکھا کریں کہ کانسیکوینسز کل کو کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بیچنے والا خرید اس کو اپنا مرشد نہ سمجھا کریں کہ جو اس نے کہہ دیا ٹینشن نہ لینا، آپ کہتے جی اب تو لینی نہیں ہے ٹینشن، لیا کریں ٹینشن توجہ سے، فوکس کر کے کہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کیا لکھوانا ہے کیا نہیں لکھوانا، ساری چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے آپ